إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين امت مسلمہ فرقوں میں بٹ کر، گروہوں میں تقسیم ہو کر، جماعتوں میں، پارٹیوں میں اپنے آپ کو اس طرح بانٹ چکی ہے کہ پوری امت بکھر گئی ہے۔ ہر گروہ، ہر جماعت، ہر فرقہ اس نے اپنے لیے خاص اپنے بزرگ اور پیروں کا انتخاب کر لیا ہے، چند شخصیات کو اپنا آئیڈیل اور اپنا قائد بنا لیا ہے، اسی کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، انہی کی تعریفوں میں زمین و آسمان کے قلابے ملا رہے ہیں۔ کوئی اپنے پیر کو اتنا بڑھاتا ہے کہ وہ نبیوں سے بھی اوپر نظر آتا ہے، جوابی کارروائی میں دوسرا اپنے پیر صاحب کی تعریف شروع کر دیتا ہے۔ یہ گروہ بندی، یہ فرقہ پرستی، یہ امت کا انتشار، یہ امت کا اختلاف امت کو ذلت کی دلدل کے اندر گرا رہا ہے، امت کو تباہی اور بربادی کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ لوگوں نے کہانی اور قصے گھڑ رکھے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھتا ہے تو کس پیر کو مانتا ہے، تو نے کس حضرت کی بیعت کر رکھی ہے، کیونکہ اگر بیعت نہیں کرو گے نجات نہیں ہوگی، پیر نہیں پکڑو گے بچو گے کیسے؟ من لا شیخ لہ فشیخہ شیطان، جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر تو شیطان ہے۔ یہ پیر پرستی، یہ امام پرستی، یہ حضرت پرستی، یہ شیخ پرستی، اس کی بیماری اتنی بڑھ گئی کہ ہر گروہ نے اپنے پیروں فقیروں کی تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ اس دنیا میں ہم بھی بستے ہیں، اس دنیا میں ہماری بھی ایک فکر ہے، ہماری بھی ایک دعوت ہے، ہم نے بھی ایک شخصیت کو اپنا بڑا مان لیا ہے، ہم بھی ایک شخصیت کے راستے کے اوپر ان کے قدموں پر قدم رکھتے ہوئے چلتے ہیں۔ تو آئیے لوگوں کے پیروں فقیروں کا تعارف تو آپ نے بہت سنا ہوگا، لوگوں کے اعلیٰ حضرتوں کی تاریخ تو آپ کو اچھی طرح یاد ہوگی۔ ہم اپنے حضرت کی، ہم اپنے مرشد کی، ہم اپنے امام کی، ہم اپنے قائد کی، ہم اپنے رہبر کی تعریف آپ کو سناتے ہیں، ان کا تعارف کرواتے ہیں، اور ہمارے امام، ہمارے قائد، ہمارے رہبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری اس فکر سے، ہمارے اس پیغام سے، ہماری اس دعوت سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم فرقہ پرستی کی دعوت دے رہے ہیں، ہم امام پرستی کی دعوت دے رہے ہیں، ہم بزرگوں کی اندھی تقلید کی راہ پر آپ کو چلا رہے ہیں، ہرگز نہیں۔ ہماری دعوت تمام فرقوں کو چھوڑ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی دعوت ہے، کیونکہ
لوگ جن کی طرف آپ کو کھینچ رہے، لوگ جن کی طرف قوموں کو بلا رہے، کوئی ہستیوں کی طرف بلا رہا، کوئی بستیوں کی طرف بلا رہا، کوئی رائیونڈ کی طرف کھینچ رہا، کوئی دیوبند کی طرف بلا رہا، کوئی بریلی کی طرف آوازیں لگا رہا، کوئی بغداد والوں کی طرف صدائیں لگا رہا۔ لوگو، جن ہستیوں کی طرف تم بلا رہے ہو، یہ ہستیاں بڑی عظیم ہیں، یہ ہستیاں بہت بڑی ہیں، لیکن کبھی نہ بھولنا یہ امام کب بنے، یہ امام کب بنے، یہ حضرت و شیخ کب بنے، یہ پیر و مرشد کب بنے، جب انہوں نے ہمارے امام محمد رسول اللہ کی اطاعت کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری دعوت فرقہ پرستی کے خلاف ہے کہ جس کو آپ نے امام بنایا، جس کی بیعت آپ نے کی، جس کو پیر آپ نے پکڑا، جس کو شیخ آپ نے مانا، اس کو امام آپ نے بنایا، اس کو حضرت آپ نے بنایا، اس کو شیخ کا رتبہ آپ نے دیا۔ جس کی طرف ہم بلاتے ہیں اس کو امام ہم نے نہیں بنایا، عرش والے نے بنایا۔ ہماری دعوت تعصب کی دعوت نہیں ہے، انتشار کی دعوت نہیں ہے، اختلاف کی دعوت نہیں ہے، لڑائی اور فساد کی دعوت نہیں ہے، بلکہ اتفاق کی دعوت ہے، پیار کی دعوت ہے، محبت کی دعوت ہے، امت کو یکجا کرنے کی دعوت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس شخصیت وہ ہے، ذات وہ ہے، قائد وہ ہے، رہبر وہ ہے۔ پوری دنیا کے قائد ایک پلڑے میں ہو اور ہمارے امام ایک پلڑے میں ہو، کائنات مل کر ہمارے امام کے برابر نہیں ہو سکتی۔ ہم جس کی طرف دعوت دیتے ہیں اور یقین سے یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارے امام کو امام ماننے والا، ہمارے قائد کو قائد ماننے والا، ہمارے رہبر کے قدموں کے پیچھے چلنے والا، وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے پیچھے ایک وجہ ہے، اور وجہ کیا ہے؟ جس کو آپ نے بڑا مانا، اگر میں اس کو بڑا نہ مانوں میں کافر نہیں ہوں گا۔ جس کو آپ نے امام مانا، اگر میں اس کو امام نہ مانوں میں کافر نہیں ہوں گا۔ لیکن جس امام کی طرف میں بلا رہا ہوں، امام اعظم محمد الرسول اللہ، قائد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ قائد ہے، یہ وہ امام ہے، یہ وہ رہبر ہے کہ اگر کوئی اس کی بات نہ مانے تو مسلمان نہیں رہ سکتا۔ بریلی کی شان کو تم نے بڑھایا، دیوبند کی شان تم نے بنائی، بغداد کی شان تم نے بنائی، لیکن ہم بلاتے ہیں مدینے والے کی طرف، مکے والے کی طرف، اور مکے اور مدینے کی شان ہم نے نہیں بنائی، عرش والے نے بنائی ہے۔ ہم انتشار کو ختم کرنے کی دعوت دے رہے ہیں، ہم آواز لگا رہے ہیں، ہمارے آوازے پہ کان دھریے، سب کی عزت کریے، سب کے ساتھ ادب سے پیش آئیے، سب کے ساتھ محبت کا سلوک کیجئے، سب کے ساتھ احترام کا معاملہ کیجئے، لیکن اگر کسی کو امام ماننا ہے وہ اس کو مانیے جس کو امام بلال نے مانا، تو وہ بلال نہ رہے، وہ عمر ابن خطاب کے بھی سید بن گئے۔ امیر المؤمنین ان کو سیدی